اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 23 دسمبر سن 2019 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 396 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 7 کے بقیہ سوالات شیخ محترم جیسے کہ گروپ نمبر 7 اور اسے تمام بہت سارے گوشوں سے یہ سوال ابھر کر آتا ہے، جیسے کہ وقت کا تقاضا بھی ہے، لوگ بڑی بے چینی کے ساتھ اس جواب کے منتظر ہیں کہ آج کل جیسے بالخصوص ہندوستان کے حالات ہیں، اس حالات کے تناظر میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ ایسے حالات میں جو بھی قانون آتا ہے جو غیر دستوری قانون ہو، اس قانون کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے لوگ سڑکوں پر نکل پڑتے ہیں، جبکہ بعض حضرات نے اس کو جائز قرار دیا اور بعض پوسٹیں آئی ہیں کہ جس میں اس کے جواز کا پہلو نہیں قرار دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ شرعی قانون نہیں ہے یا اسلامی حکومت نہیں ہے یا جو بھی ہے، اس طریقے کے جملے اس میں کہے جاتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اپنے ملک اور وطن کو بچانے کی خاطر ہمیں سڑکوں پر نکلنا چاہیے۔ تو یہاں پر گزارش یہی ہے کہ رہنمائی پر فرمائے ہمارے ساتھیوں کو، سامعین کو، کہ کیا کیا جائے اس حالات میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھیے، اس سلسلے میں اصل چیز یہ ہے کہ ہمیشہ انسان کو ایسے امور میں مصالح اور مفاسد پر نظر رکھنا چاہیے کہ ہماری قوم کا، ہماری جماعت کا فائدہ کس میں ہے اور ہماری جماعت کا نقصان کس میں ہے، اسی چیز کو اختیار کیا جائے۔ یہ اسی صورت میں ہے جبکہ کسی بارے میں کوئی شرعی نص نہ موجود ہو، کوئی شرعی نص موجود نہ ہو، اور اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہاں بھائی دونوں ہی مفسدہ ہیں، برائی دونوں شر ہی شر ہیں، لیکن ہم مجبور ہو جائیں دونوں میں سے کسی ایک کے اختیار پر، جیسے اس سے پہلے ہم نے مثال دی تھی کہ یہ ووٹ دینا یہ کوئی شرعی، خاص طور پر جو ہمارے یہاں آج کل چل رہا ہے، اور جو لوگ بطور لیڈر کے آتے ہیں وہ اس لائق نہیں رہتے کہ انسان انہیں اپنے بطور لیڈر کے ان کا انتخاب کرے۔ لیکن اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا ووٹ نہ دینے سے زیادہ نقصان ہے کہ دینے کا زیادہ نقصان ہے؟ تو اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ ظاہر بات ووٹ نہ دینے کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے مسلم قوم کے طور پر، ہے نا۔ اسی لیے اہل علم کیا کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ووٹ دینا چاہیے۔ اس چیز کو بھی اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ جو مظاہرات خاص طور پر سیکولر حکومتیں جو اپنے کو کہتی ہیں، ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یا عام طور پر جو یورپین ہے، دیکھا جائے کہ کیا اس کے بغیر ہم اپنا حق، اپنا واجبی حق، یہ بھی نہیں جائز حق، اپنا واجبی حق جو ہے ہم لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ ظاہر بات آپ دیکھیں کہ ہر طرف سے خاموشی رہے، آپ ممبر پر اگر چلائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، آپ مل کر کے آئیں، جھوٹ کا زمانہ ہے، دھوکے کا زمانہ ہے، آئے دیکھیے اعلان جو حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا تعلق مسلمانوں سے کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں سے کوئی نہیں تو اس کا نام کا اضافہ تم نے کیا کیوں نہیں؟ اور تم کہہ رہے ہو نہیں ہے آج، لیکن آج سے پہلے تمہارے جتنے بڑے بڑے جو لیڈر ہیں، چاہے وزیر داخلہ ہے اور جنرل سیکریٹری ہے، وہ لوگ کیا کہتے آ رہے ہیں؟ تو یہی کہتے آ رہے ہیں کہ ہاں بھائی اس سے مقصد کیا ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ہم ان کو اوپر روک نہیں لگائے تو کیا ہوگا پھر وہ، اور مسلمانوں میں بہت زیادہ لوگ جو ہے جس کو گھسپیٹھی کے نام دیا انہوں نے آ کر کے داخل ہو گئے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ شرع کس کی طرف ہے؟ یہ تو ہر پاگل آدمی سمجھ رہا ہے کہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں کس کے لیے؟ سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے، اس کے بعد دوسری قوموں کے لیے ہو رہی ہے۔ اور اصل مقصد کیا ہے اس کا؟ ہندوتوا، یعنی ہندو راشٹر قائم کرنا، منوسمرتی جو ان کی فقہ کی کتاب ہے وہ حکومت پر لاگو کرنا، یہ ان کا مقصد ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، یا نقصان کس میں زیادہ ہے، تو خاموش بیٹھ جانے میں نقصان زیادہ نظر آ رہا ہے نہ کہ مظاہرہ کرنے میں۔ اسی لیے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میں نے بھی کتاب وہ ملی نہیں، البتہ وہ شیخ کلیم الدین جو جامعہ اسلامیہ کے اسکالر ہیں، انہوں نے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ،
ایک فتویٰ نقل کیا ہے ان کی کتاب جو الباب الملقاء الباب المفتوح سے، کہ شیخ ابن عثیمین نے کہا کہ ایسی جگہ جہاں پر انسان اپنا حق نہ لے سکتا ہو، جبکہ شیخ کے عمومی فتوے کیا ہیں اس کے جواب میں نہیں ہے، جی لیکن یہ فتویٰ کہ ہاں جہاں نہیں لے سکتے اس کے بغیر نہیں لے سکتے ہیں، وہاں پر سلمی طور پر مظاہرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اس کے بڑے نقصانات ہیں، لوگ قتل ہوتے ہیں، لیکن اولاً تو جو مظاہرہ کر رہے ہیں وہ مجبور ہیں اس سلسلے میں، نکلنے پر کوئی ہے کہ نہیں ہے، دوسری کوئی صورت نہیں ہے۔ اور دوسرا اہم مسئلہ ہے کہ وہ لوگ یہ کام نہیں کر رہے ہیں، دوسرے لوگ داخل ہو کر کے خود جو پولیس والے ہیں وہ لوگ جان بوجھ کر کچھ کروا رہے ہیں، یا پولیس میں ایسے لوگ، تو اس کا نقصان ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اس نقصان سے بڑا نقصان کون ہوگا؟ وہ ہوگا کہ ہم اس کے اوپر خاموش ہو جائیں، طلاق بل پیش کر دیا، NRC نافذ کر دیا، اور اب آ کر کے CAB یا CAA اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، آگے پتہ نہیں کیا چیز نافذ کریں گے۔ تو اگر اس پر روک نہ لگائی گئی تو اس کے نتائج اور بہت برے ہونے والے ہیں۔ اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انگریزوں کے زمانے میں ہمارے علماء یا ہماری جماعت جو لوگ تھے انہوں نے مظاہرہ کیا کہ نہیں کیا؟ اس وقت کسی عالم نے اس کو ناجائز کہا ہے؟ نہیں کہا، بلکہ علماء اس میں شریک ہوتے رہے ہیں۔ مولانا ابوالکلام جیسے لوگ، مدبر اور مفکر لوگ بھی اس میں شریک رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی حل تھا ہی نہیں ہمارے پاس۔ تو اب اگر یہی ہمارے پاس حل ہے تو جہاں تک کم سے کم میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور میں کیا ہوں، البتہ ان علماء کا قول مجھے پسند ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز، اور اس کی ایک ادنا سی صورت دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس ایک شخص آتا ہے کہ میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ اپنا سامان نکال کر کے باہر آؤ، باہر بیٹھ جاؤ۔ یہ قسم کا مظاہرہ ہی تو ہے نا، یعنی بالکل ہے گویا اپنی بات کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ایسا ہے، ورنہ اپنا سامان باہر پھینک دینا اور باہر آ کے کھڑے ہو جانا ہے کہ نہیں۔ اسی طریقے سے بعد اہل جو حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، جو ان کا صورت نقصان ہوا ظاہر بات، لیکن ایک صورت جو ہے مظاہرے ہی کے، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ ہاں بھائی آپ کا یہ نکلنا ناجائز تھا۔ یہ ہے کہ آپ کو یہ غلط فہمی ہو رہی ہے۔ علی کل حال واللہ اعلم، مجھے ان علماء کا قول پسند ہے جو کہتے ہیں کہ ایسی صورتوں میں، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ نقل کیا، کلیم الدین یوسف حفظہ اللہ نے جو جامع اسکالر ہیں، انہوں نے جلد اور صفحہ کے حوالے سے نقل کیا، جلد 27 یا 17 ہے، اور صفحہ نقل کیا کہ شیخ ابن عثیمین نے اس کو ایسی حالت میں جائز قرار دیا ہے، تو میرا دل اسی پر مطمئن ہے، واللہ اعلم۔ جی شیخ محترم، اس میں جو بعض اشکالات ہوتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر گورنمنٹ 144 ایک قانون لاگو کرتی ہے کہ آدمی جمع نہیں ہونا چاہیے، پھر بھی ہمیں نکلنا چاہیے ایسے موقع پر؟ بھائی جو 44 نافذ کر رہی ہے اسی کے ہاں کام لکھا ہے کہ ہاں بھائی سلمی طور پر چیزیں کر سکتے ہو، اور صرف ہم ہی تو نہیں کر رہے ہیں نا، ہم تو ان لوگوں کے ساتھ جو جس میں ہمارا فائدہ ہے، پارٹیاں ان کا بھی فائدہ ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہماری محبت کے اپنے فائدے کے لیے نکل رہے، لیکن وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ نکلو تم بھی، تاکہ یہ چیز کیا ہو، یہاں پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی قانون کی پابندی کی جائے۔ ملک اگر اس کی وہ نظام اجازت دے رہا ہے، کمیونسٹ وہ سیکولر ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جی یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے شیخ محترم کہ بعض وقت جیسے بسا اوقات تو ایسے آتا ہے کہ مسلم قائدین سامنے ہوتے ہیں اور انہی کے بینر تلے لوگ جاتے ہیں، بسا اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ غیر مسلم قائدین سامنے ہوتے ہیں، ان کے بینر کے تلے بھی کام کرنا کیسے ہوگا؟ کسی عالم نے، آپ کو یاد ہے ہندوستان میں اجازت یہ کہا ہے کہ کانگریس ساتھ مل کر کے حکومت نہیں کرنی چاہیے، مولانا ابوالکلام دوسرے لوگ کیا ہے نہیں کیا، علماء اس میں ساتھ رہیں گے نہیں رہے؟ تو ملکی مصلحت، ہماری قوم کی مصلحت اسی میں ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے اپنا۔ ہم اکیلے نکلیں گے تو ہمارے اوپر پولیس اندھا دھند گولیاں چھوڑنا شروع کر دے گی، یہ تو بہت فائدہ مسلمانوں کو اس سے اٹھانا چاہیے نا۔ آپ کو یاد ہے آج سے کئی سال پہلے لکھنؤ میں جب وہ کون جماعت ہے طلبہ، انہوں نے کیا تو کتنے لوگوں کو قتل کر دیا تھا پولیس نے۔ یہ تو اسی لیے بچا ہوا ہے کہ آج اندھا دھند جو فائرنگ نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں غیر مسلم بھی شریک ہیں اور بڑے بڑے لیڈر شریک ہیں۔ جی یہاں پر اس میں اور بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جیسے کہ
ابھی بعض لوگ جماعتوں کا جو چکر لگاتے ہیں، جماعتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں یا کوئی پروگرام ہے دینی اجلاس میں، لوگ اس کو چھوڑ کر بھی اس میں جائیں، یہ بھی ان کے لیے فائدہ اولین میں سے رہے گا اس کا بھی شمار؟ بھائی دیکھیے وہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ ان کا اور قوم کا فائدہ کس میں ہے، جی کس چیز میں ہے. اسی لیے ہم نے بہت پہلے بھی کہا تھا کہ وہ مسائل جو پورے قوم سے متعلق ہوں اس میں کسی ایک آدمی سے نہیں پوچھنا چاہیے. اصل ذمہ داری وہاں کے علماء کی ہے، وہ یہ سوچیں کہ ہاں بھائی کیا فائدہ ہے تمہارا، ہمارا اس جلسے میں کرنا فائدہ ہے یا کہ اس میں شریک ہونا فائدہ، اس کو وہ لوگ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر اہل علم اس سلسلے میں اکٹھا بھی ہوئے. یعنی دین سے کوئی ٹکراؤ نہیں مانا جائے گا، کوئی نہیں مثال ٹکراؤ مانا جماعت میں جائے گا. نکلنا، لوگ بولیں گے یار جماعت چھوڑ کر تم کون سی جماعت میں نکل رہے ہیں؟ جیسے مثال کے تبلیغی جماعت میں لوگ جاتے ہیں، ان کا ایک ان کا تو اپنا ایک الگ ہی تصوف کا ہے، وہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں، ان کو تو کنارے کر دیجیے آپ. اس لیے گورنمنٹ ان سے کوئی چھیڑخانی نہیں کرتی، جانتے ہیں کہ ان کو 2 ڈنڈا مارو گے بھی پھر بھی وہ سیدھے سہ کر کے دوسری طرف نکل جائیں گے. جی جی وہ تو اپنے وہ جو نکل رہے ہیں وہ تو اپنے جو ان کے جو امیر ہیں ان سے پوچھیں کہ ہاں بھائی ہمیں کیا کرنا ہے، جماعت میں نکل رہا ہے کہ مظاہرہ میں جانا ہے. جی اس موضوع کا آخری سوال شیخ محترم کہ کیا خواتین بھی اس مظاہرات میں نہیں شرکت میں کر جو ہے سکتی یہ نہیں کہتا، میں نہیں کہتا خواتین جی وقرن فی بیوتکن، ان کو نہیں نکلنا چاہیے. جی ہیں؟ یعنی ان کو کسی لیول پر جا کر آگے ان کو اپنے نہیں، اب یہ بہت محدود حد میں جا کر کے اہل علم اگر متفق ہوں کہ ہاں بھائی کس طریقے سے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ عورتوں کو نہیں نکالنا چاہیے. جی یعنی وہ دلیل جو دی جاتی ہے کہ میدان جنگ میں بھی عورتیں، بھائی میدان جنگ میں عورتیں کس لیے جاتی تھی؟ یہ میدان جنگ تو نہیں ہے نا ایک چیز، وہاں جاتی تھی صرف ان کے لیے زخمیوں کو پانی پلانا ہے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنی ہے، یہ ہے وہ ہے، نہ ہے کہ وہاں شور شرابہ اور مظاہرہ کرنے کے اور چلانے کے لیے کہ ہاں بھائی فلاں کی جے ہو اور فلاں کی مردہ آباد اور فلاں، یہ سب کرنے تو نہیں جاتی تھی نا عورتیں. وہی کام کرنے کے لیے یہاں اگر جانا چاہیں تو عورتیں، ہاں دیکھیں اگر ضرورت ہے، مرد نہیں پورے ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مردوں سے ہمارے پاس جو جماعت ہے وہ اس کام کے لیے پوری نہیں ہے، اس کام میں ان کو رکاوٹ بنے گی، دوسرا کام جو اہم ہے رکاوٹ بنے گی تو ٹھیک ہے. جی جی مثال کے طور پر پوسٹر چپکانا ہے یا اس کو وہی دینا کہنے کا ہے مطلب کہ یا ہمارے کسی کو یہاں پانی مردوں پلانا ہے. جی اگر مردوں کا یہ مسئلہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا مظاہرات میں اس کی ضرورت ہے. جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم لوگ کسی شخص پر مختلف قسم کے الزامات لگا رہے ہیں اور کوئی الزام ثابت نہیں کر پا رہا ہو، تو جس پر الزام لگا کچھ بات کرتے ہیں لیکن عوام کے اندر اس شخص پر الزام لگاتے ہوئے غیبت اور چغلی کر کے وہ ماحول پورا خراب کرتے ہیں، جبکہ اس شخص سے بھی کچھ بات نہیں کرتے ہیں، تو کیا ایسے شخص کا الزام لگانے والوں کو یہ کہنا جائز ہے کہ تم اپنے ماں کے حلال بیٹے ہو تو غلطیوں کو ثابت کرو؟ یہ کہنا شرعی طور پر کیسا ہے؟ اگر سامنے والے اگر غلطی ثابت نہ کر دیں، الزام ثابت نہ کر دیں تو کیا وہ حرامی ہو جائیں گے؟ نہیں بھائی دیکھیے نہ کہنے والے کا یہ مقصد ہوتا ہے، اصل اس جملے کا مقصد کیا ہے؟ یہ زور دینا ہے، تاکید کرنا ہے، نہ یہ کہ کسی کو حرامی بتانا ہے. جیسے عربی میں ایسا ابن ابوک ہے نا، اگر اپنے باپ کے بیٹے ہوتے کر کے دکھاؤ ہے نا، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کو ناجائز سمجھ رہا ہے. جی جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے ایسا کیوں کہا کہ دیوبندی اور قادیانی کا سرچشمہ ایک ہی ہے؟ مجھے نہیں معلوم بھائی کہاں کہا ہے یہ. جی کس پس منظر میں کہا ہے، کہاں کہا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ امام محمد بن عبد الوہاب اہل حدیث تھے؟ امام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے یقیناً وہ اسی مسلک پر تھے جو اہل حدیثوں کا مسلک ہے، اور امام بن حنبل رحمہ اللہ جس مسلک کو لے کر کے لوگوں کے سامنے رہے ہیں. البتہ فقہی طور پر وہ فقہ حنبلی کے پابند تھے، لیکن ان کے اندر وہ جمود جو ہمارے یہاں عموماً مقلدین متاخرین شافعیہ اور احناف کے ہاں پایا جا رہا ہے، قطعاً ان کے ہاں یہ چیز پائی نہیں جاتی تھی، جیسا کہ ان کی کتابوں سے ظاہر ہو رہا ہے. اور وہ برابر علیہ اعلان کہا کرتے تھے کہ ہم متبع کتاب و سنت ہیں. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ وضو کرتے ہوئے اذان کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں؟ کوئی حرجہ نہیں ہے، کوئی حرجہ نہیں. وضو کی حالت میں بات کرنا جائز بات، اور اذان کا جواب تو بلکہ میں تو کہوں گا کہ کر رہا ہے تو بہتر ہے جواب دینا اذان کا. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے اوقات کون کون سے ہیں؟ دعا کی قبولیت کے لیے رات کا آخری وقت ہے.
اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے، اقامت ہو رہی ہو تو وہ وقت ہے، اقامت ہو رہی ہو تو وہ وقت ہے۔ ظاہر بات جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے جو عام طور پر وہ عصر کے بعد ہوا کرتی ہے۔ جی اس طریقے سے اور بھی بہت سے اوقات ہو سکتے ہیں۔ جی جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اگر جھوٹی ضعیف حدیثیں واقعات وغیرہ پوسٹ کی جاتی ہیں، اگر وہ ہماری نظروں کے سامنے سے اگر گزرے ہیں تو کیا اس کا رد کرنا ضروری ہے یا ہم نظر انداز بھی کر سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا رد کرنے سے فائدہ ہے تو رد کیجیے، لیکن سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو لوگ اپنا وہ کر رہے ہیں، میرے خیال سے سوال یہ ہوگا کہ واجب ہے ہمارے اوپر؟ بھائی اسی صورت میں ہے جبکہ اس کا فائدہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ فائدہ مرجو ہے۔ فذکر ان نفعات، نہیں، یہ ہوتا ہے نا کہ فائدہ تو لگ رہا ہے، فائدہ ہوگا، لیکن آدمی کے پاس وہ وقت نہیں ہے، اس کے لیے فارغ نہیں ہے اس کے ٹھیک لیے۔ ہے، وقت نہیں ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انہیں وسعت ہے اس میں۔ جی جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دی اور فون پر بھی یہی کہا، جبکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے، تو اب کیا یہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتے ہیں؟ اگر پہلی بار دیا ہے تو رجوع کر سکتے ہیں، دوبارہ ٹیلی فون پہ جب کہا اور اس سے اس کا مقصد پہلے کی تاکید اور خبر دینی تھی، نئی طلاق نہیں دینی تھی، پہلے کی تاکید اور خبر تھی، نئی طلاق نہیں تھی، تو ہے اس کے اوپر رجوع کرنا واجب ہے۔ مرہ فلیراجعھا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ بیٹے سے اپنے کہو، مجھ سے حکم دو کہ وہ رجوع کر لے، تو رجوع کرنا واجب ہے۔ جی جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ طواف کے وقت ہر چکر پر حجر اسود کی طرف ہاتھ دکھا کر بسم اللہ یا اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، یا اگر کسی میں چھوٹ جائے تو کیا کوئی ہوگا؟ حرجہ نہیں، یہ سنت کا کسی بار ضروری نہیں ہے، ایک بار بھی ضروری سنت کیا ہے؟ سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، لیکن آپ نے اس کا حکم نہیں ہے کیا ہر میں بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہنا ہے، یا صرف اللہ اکبر کہنا ہے، صرف اللہ اکبر پہلی بار بسم اللہ اللہ اکبر؟ اس سے اہل علم کا اختلاف ہے، اہل علم کا اختلاف ہے، بسم اللہ اللہ اکبر ہر بار میں صرف اللہ اکبر، تو انشاءاللہ اللہ اکبر ہی وہی کافی ہوگا، اس لیے بسم اللہ کی ابتدا تو ہو چکی ہے۔ جی جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ عورت کا قاضی بن کر نکاح پڑھانا، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا عورت نکاح پڑھا سکتی کسی کا؟ نہیں پڑھا سکتی ہے، اللہ کے رسول دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ عورت، یہ بات اس سے مسئلہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، اور اس وقت ہم نے یہ واضح کیا تھا کہ عورت کا ولی نہیں بن سکتی ہے، عورت ولی نہیں بن سکتی، اپنے پڑھاتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر کسی علاقے میں تھے قاضی بنی ہوئی ہے، صرف اس کا کام کیا ہے؟ لکھنا اور پڑھنا ہے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، تو اگر اس کا کوئی بدیل نہیں ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ آپس میں یہ طے کر لیجئے کہ ہاں بھائی یہ میرا، لیکن روٹین کو پوری کرنے کے لیے اس سے آپ اپنا کام کرا لیجئے۔ جی البتہ عورت کو ولایت نکاح کا حق حاصل نہیں ہے۔ جی مگر قاضی بن سکتی ہے، یعنی آفیشیلی طور پر؟ آفیشلی طور پر نہیں، ہم تو کہتے نہیں بن سکتے۔ کیا قاضی بننے میں اصل میں دیکھیے یہ قضا ہے، امامت ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو مرد کا حق ہے، اور اسی پر اہل علم کا اتفاق چلا آ رہا ہے، مردوں کی امامت عورت، اور قضا بھی جانتے ہیں، عورتوں کی امامت؟ جی عورتوں کی امامت کر سکتی ہے عورتوں کے درمیان میں، لیکن مردوں کی نہیں کر نہیں کر سکتی۔ جی تو اس طریقے سے عام قاضی بننا، اب ظاہر بات ہے لوگوں کے سامنے بیٹھے گی، یہ کرے گی، یہ اس میں کئی مفاسد ہیں، اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، عورت قاضی بھی نہیں بن سکتی، جج بھی نہیں بن سکتی ہے عورت، اور پوری آپ جو ہے تاریخ دیکھ لیجئے، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے، جب سے سیکولرزم لوگوں میں عام ہوا ہے، عورتیں زیادہ پڑھنا شروع کی ہیں، تب سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ جی پردے میں رہ کر کیا غلطی ہے شیخ؟ اولاً تو دیکھیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے، بظاہر لوگوں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ اصل عورت کو تو وقت ضرورت ہی بات کرنی چاہیے، نماز میں دیکھیے آپ نے ان کو بات کرنے سے منع کیا ہے نا، اب نتیجہ کیا ہے اس کا؟ لوگوں اختلاط بھی ہوگا، ظاہر بات ہے، بغیر محرم کے اسے ایک جگہ رہنا بھی ہوگا، ہر جگہ اس کا شوہر تو محرم موجود نہیں رہے گا، بسا اوقات یہ ہے کہ اسے ایسے لوگوں سے تنہائی میں مردوں سے بات بھی کرنے کا موقع آئے گا،
تو کئی صورتیں اس میں کئی قباحت نظر آ رہی ہیں، اس لیے اس کو جو ہے اہل علم جائز نہیں کہتے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شادی کے کارڈ پر لڑکے اور لڑکی کا نام لکھنا درست ہے یا نہیں؟ جیسے لڑکے کا نام تو لکھا جاتا ہے، لڑکی کے لیے دختر نیک اختر لکھا جاتا ہے، تو کیا یہ چیز ہی کافی ہے یا لڑکی کا نام بھی لکھا جا سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ لکھنے میں کوئی مصلحت ہے، بسا اوقات یہ نہ ہو کہ لوگوں کے نزدیک مضحکہ نہ بن جائے۔ اصل اعلان جو ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ شوہر کی طرف سے ہے، نہ کہ جی لڑکی کی طرف سے۔ مگر اعلان میں یہ تو واضح ہونا چاہیے نا کس سے اس نے نکاح بھائی معلوم ہے کس کی لڑکی ہے کہ نہیں لڑکی؟ معلوم نہیں ہے کہ کس کی لڑکی ہے، ولی بغیر اس کے ہوگا؟ کھانا کھاتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہاں کسی لڑکی ہے؟ کل آپ کہیں کہ اس کو لا کے لوگوں کے سامنے ظاہر بھی کرو بھائی، معلوم ہو کہ ہاں یہ کس کی بیوی ہے، تو کوئی بات تو ہی نہیں۔ یعنی دختر نیک اختر کافی ہاں ہے۔ فلاں کی لڑکی جو ہے کافی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ یعنی تقریباً بہن کی طرف سے یہ سوال کہ میرا سوال کہ ہسبینڈ جو ہے نا 1 سال سے لاپتہ ہے اور بنا کہیں بتائے وغیرہ نکل چکے ہیں، تو اب کیا حل ہے شیخ اس کا؟ اس کا حل جو ہے کورٹ میں یا پنچایت میں ہے، اس کو دیکھیں۔ آج کے جو وسائل حدیثہ ہیں یہ سوشل میڈیا وغیرہ، اس پر وہ ڈالیں ہے کہ نہیں ہے، پھر بھی دیکھیں کتنی مدت کتنی مہلت اس کو دینی چاہیے۔ وہ تو عورت کی حالت کی بنیاد پر ہوگا، عورت کے حالت کی بنیاد پر ہوگا، وہ کتنا صبر کر سکتی ہے، سال بھر، 2 سال، 6 مہینے ہے کہ نہیں ہے، جی پھر اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔ یعنی شریعت میں کوئی وقت حد مقرر نہیں ہے؟ نہیں، اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ حناف کے ہاں تو ہے کہ 90 سال انتظار کرے۔ اگر عورت 6 مہینے میں اگر مطالبہ کر دے یا 3 مہینے میں، 4 مہینے میں، تو کیا اس کی کم سے کم کیا لمٹ ہے کچھ شریعت میں؟ اب اس کے لیے جو ہے عموماً 2 سال 3 سال کی مدت رکھتے ہیں۔ نہیں، ابھی آپ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 2 سال کی مدت ہے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے شاید 2 سال کی مدت اس سلسلے میں رکھی تھی کہ انتظار 2 سال کے بعد نہیں آتا ہے تو پھر اس کو عدت وفات گزارے گی اور پھر دوسری جگہ وہ شادی کر لے گی۔ جی یعنی 4 مہینے حالانکہ حال آج کل تو بہت آسان ہے، آج کل گھر والوں سے، آج کل فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، یہ ہے، بہت سی چیزیں ہے کہ نہیں۔ یہاں سے آج کل عامی آدمی ان پڑھ وہ بھی اپنا فیس بک کھول کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں یہ تو ہے ٹھیک ہے، لیکن کوئی جو چھپنا چاہتا ہے تو اس کو تو نہیں نکال سکتے اتنا ہاں تو جلدی۔ ٹھیک ہے، تو اس کو جو بات ہے وہ قاضی دیکھے، وہی تو صورت حال دیکھے، دیکھ رہا ہے کہ 1 سال بھی نہیں رہ سکتی ہے یہ عورت، 1 سال بھی نہیں رہ سکتی، تو ٹھیک ہے، اس کے لیے فیصلہ کر دے گا اس کے بارے میں۔ قاضی مطلب وہی ہمارے محلے کا جو قاضی جو نکاح پڑھاتے ہیں۔ پنچایت صرف اس کا مسئلہ نہیں، اصل قاضی جس کی ذمہ داری ہے یہ، جس کا حکم مانا جائے، اس کو کون کیا سمجھتا ہے جو نکاح پڑھانے والا ہے؟ اس کو کیا سمجھتا ہے آدمی؟ قاضی سے مراد یہ ہے کہ یا تو پھر پنچایت متعین ہو، پنچ متعین ہو، وہ ایسا کریں۔ جامع مسجد کا امام ہے، لوگ اس کے سامنے ہوتے ہیں نا تاکہ اس کا ایک وزن رہے۔ جی ورنہ ہر آدمی قاضی کے پاس جا کر کہے کہ ہمارے نکاح فرض کر دو بھائی۔ جو ہمارے ہاں جو قاضی بنے ان قاضیوں کی بات کر رہا ہوں۔ جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ مرد اپنے سینے کے بال نکال سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، اہل علم نے اس کو ناپسند کیا ہے، بلکہ فقہ حنفیہ میں تو اسے خلاف ادب کہا گیا ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیے انسان کے بال 3 قسم کے ہیں۔ کچھ بال ایسے ہیں جن کے کاٹنے کو شریعت نے کاٹنے سے منع کیا ہے، ان کو نہیں کاٹا جائے۔ جن کو کاٹنے کا حکم دیا ہے، جن کو کاٹا جائے۔ اور دیگر چیزیں جو ہے جیسے سینے کا بال ہے، یہ ہے، اس کے بارے میں شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے، تو وہ کس میں آئے گا؟ وہ جواز میں آئے گا۔ جی جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، میں اپنے گاؤں میں اکیلا اہل حدیث ہوں اور غریب ہونے کی وجہ سے کوئی مجھے رشتہ بھی نہیں دے رہا ہے، لڑکی نہیں دیتا ہے، لہذا میرے والد نے ایک جگہ لڑکی فکس کی ہے، وہ بریلوی ہے، تو ایسی صورت میں کیا میں اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہوں یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، نکاح کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس سے پتہ بھی لگائیں کیا وہ وہی عقائد رکھ رہی ہے جو بریلیوں کے ہے، یا غوث یا نعرے لگاتی ہے، یا وہ آپ کے کہنے سے سمجھانے سے مان جائے بھائی میرا ان پر عقیدہ نہیں ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ ورنہ ظاہر بات ہے اگر وہ اسی عقیدے کے حامل ہے تو اس سے جائز نہیں ہوگا نکاح۔
جی اگلا سوال، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ حالت حیض میں جماعت میں نکلنا کیسا ہے؟ بغیر حالت حیض کی بھی جماعت میں نہیں جانا چاہیے، چاہے کہ حالت حیض میں ہو. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جماعت میں نکلنے کا جو آج کل سلسلہ شروع ہو گیا ہے وہ تو بغیر حالت حیض کے بھی جائز نہیں عورتوں کے لیے، کہ جائے کہ حالت حیض میں ہو. جی جی اگلا سوال ہے، بہن لکھتی ہیں کہ غیر مسلم ممالک میں ہم مسلمانوں کے مذہب کے مطابق ہمیں سب تو نہیں مگر کافی سہولیات حکومت نے مہیا کر رکھی ہیں. یہاں پر ہم مسلمہ کی مدد کے لیے فیمیل اسٹاف کافی اداروں میں موجود ہے یا ڈیمانڈ کرنے پر مہیا کیا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ ایسی ڈیلیوری کے ٹائم پر بعض عورتیں لیڈیز ہونے کے باوجود بھی یعنی جینس ڈاکٹروں کا جو ہے مطالبہ کرتی ہیں، تو کیا ایسے ڈاکٹروں سے ڈیلیوری وغیرہ کرانا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی دیکھیے، پہلے جہاں تک پچھلا سوال گزرا ہے اس سے متعلق یہ بات کہہ دی جائے کہ دیکھیے اصل اگر جو ہے عام حالات میں نکلنا جائز ہے تو حالت حیض میں بھی نکلنا جائز ہے. میں وہ جماعت بات نہیں کرتا، کہیں سفر کرنا ہے، کہیں آنا ہے، کسی جلسے میں مثلا شریک ہونا چاہتی ہیں اور 40 50 100 کلومیٹر یعنی کوئی بات ہو ایسی دینی مقصد کے لیے، تو سفر جو ہے وہ حالت حیض میں منع نہیں کرتا. جو ہے وہ کیا ہے، وہ دوسری نماز پڑھنا ہے، مسجد کے اندر بیٹھنا، ان چیزوں کی ممانعت ہے. جہاں تک اس بات کا ذکر کیا کہ دیکھیے اصل یہ ہے کہ بغیر کسی خاص ضرورت کے اور مجبوری کے عورت کو غیر محرم کے سامنے اپنے پوشیدہ حصے کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے. اور وہ پوشیدہ حصہ ہے وہ تو محرم کے سامنے بھی جائز نہیں ہوگا سوا شوہر کے. اب مجبوری کے طور پر لیڈی ڈاکٹر کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے کہ نہیں. اب جہاں پر لیڈی ڈاکٹر نہ ہو، مجبوری ہو اور خطرہ جان کا ہے، اب تو ٹھیک ہے جینس ڈاکٹر ہو. لیکن جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہر اتنی سہولت ہے تو اسی حالت میں ہماری بہنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ڈیلیوری وغیرہ کس سے کرائیں، غیر محرم ڈاکٹروں سے. جی اگلا سوال، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم آپ نے SSMS سیریز 389 میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ ایک بندے کو پیشاب کی پرابلم تھی تو آپ نے جواب دیا کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد تسبیحات، ذکر و اذکار 2-3 منٹ کی تو کر کے پھر دوبارہ وضو کر کے سنت پڑھ کر پھر سنت کے اذکار کریں. سوال ان کا یہ ہے کہ وہ کون سے اذکار ہیں فرض کے فوراً بعد پڑھنے ہیں اور وہ کون سے اذکار ہیں جو سنت کے بعد پڑھنے سنت والے کے ہیں؟ اذکار نہیں، وہ اذکار جو سنت ہیں میں ان کو کہہ رہا تھا، اور جن میں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے کہ نہیں، میں اس کی بات کر رہا تھا. اس لیے کہ بعد میں ان کے لیے کیا ہے، وضو کرنا ہے نا، اتنا جلدی مشکل کام ہوگا. تو مثال کے طور پر استغفر اللہ اللہم انت السلام و منک السلام ہے کہ نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سارے کرنے کے بعد جو ہے اگر تسبیح نہیں پڑھے اور سمجھتے ہیں کہ تسبیح پڑھنے لگیں تو کیا ہوگا، ہمارا پیشاب ہے نا خطا کر جائے گا، تو ٹھیک ہے سنت پڑھ کے بعد میں اس کو پورا کر لیں گے. تو وہ سنت کے اذکار نہیں ہیں. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم میرے ہاتھ میں جو ہے نا میں اپنے شوہر کو بتائے بنا اپنے ایک رشتہ دار کو یعنی ماموں کے گھر میں، وہ پوری تفصیل سے لکھتی ہیں کہ ماموں کا گھر یعنی گھرانہ غریب ہے اور وہاں پر شادی کا ماحول ہے. ان کے شوہر نے تعاون بھی پیش کیا ہے بہت سارا، لیکن پھر بھی اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں. تو بہن کا سوال یہ ہے کہ کیا شوہر کو بتائے بنا زکوٰۃ کے پیسے سے ان کا تعاون کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ بھی واضح کرتی ہیں بہن کہ پوری یہ جو سسٹم ہے جو زکوٰۃ دینے کا، کرنے کا، گھر کے جو اخراجات چلانے کا، یہ سارا یعنی ساری کی ساری ذمہ داری بیوی کے ہاتھ میں ہی ہے. بھائی آپ اپنے مال کی زکوٰۃ دے سکتی ہیں، آپ اپنے مال کی زکوٰۃ دے سکتی ہیں، لیکن شوہر کے مال کی زکوٰۃ وقت نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہے، ابھی زکوٰۃ کا وقت نہیں ہوا ہے، تو آپ جو ہے بغیر ان سے پوچھے نہیں دے سکتی. اس لیے کہ آپ کہہ بھی رہی ہیں کہ ان سے جو کچھ ہوا انہوں نے تعاون کر دیا ہے، تو گویا وہ اپنے مال میں سے جو کچھ تعاون کرنا تھا کر دیے ہیں. اب آپ کو اگر تعاون کرنا ہے تو آپ کا اپنا ذاتی جو مال ہے جو شوہر کا نہیں ہے کہ نہیں ہے، اپنے زیورات ہیں اس کی زکوٰۃ ہے تو ٹھیک ہے. اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، وہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو آپ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے.
جی تو یہاں پر اگر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، زکوٰۃ کا مال رکھا ہوا ہے، تو کیا شوہر نے اسے اختیار دیا ہے تم جہاں چاہو خرچہ کرو؟ جی ویسے تو جیسے ان کا سوال میں یہ چیز واضح ہے کہ یعنی پورا اختیار انہی کا ہوتا علی کل ہے حال زکوٰۃ دیکھیے، دینے کا۔ تھوڑا سا ظاہر کوئی خرابی نہیں، لیکن ایک تھوڑا سا مشکوک مسئلہ رہا ہے کہ جن کو آپ دے رہی ہیں شوہر ان کو دے چکے ہیں، شوہر ان کو دے چکے ہیں، گویا ان کو جو دینا تھا وہ دے دیا ہے، تو اب ان کے مال میں سے آپ بغیر ان کی مرضی کے اور کچھ نہ دیں، ان کا جو مال ہے بغیر ان کی مرضی کے آپ کچھ نہ دیں، آپ کا اپنا مال ہے تو آپ کو اختیار ہے، کوئی حرج نہیں۔ اب ایک اماؤنٹ رکھا ہوا ہے، بھائی اماؤنٹ شوہر کی رکھا طرف ہوا سے ہے، اختیار ہے۔ بھائی شوہر نے اختیار دیا ہے لیکن عام دیا ہے نا، جی۔ اب ایک خاص معاملے کا ذکر کر رہی ہیں آپ، اور آپ کہیں شوہر نے ان کو دے بھی ہزار دیا۔ کسی غریب کو دینے کے بجائے وہی ہزار وہاں پر بھی اگر ٹھیک دیں ہے میرے تو گناہ عزیز، ہوگا۔ آپ یہ خود سوچیں، آپ ذرا اس پر غور کریں کہ شوہر کو جو دینا تھا ان کو دے دیا کہ نہیں دیا ہے؟ دے دیا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اب وہ اس سے خارج ہے، یا دوسرا کوئی معاملہ ہو، دوسرا کوئی کیس ہو، شادی کا الگ مسئلہ ہو تو الگ بات ہے، شادی کے علاوہ کوئی بات ہو تو اور الگ بات ہے، ٹھیک ہے، اب دوسرے موقع سے ان کو آپ نہیں دیکھتے، لیکن ایک خاص معاملے میں شوہر کو جو کچھ دینا تھا وہ دے دیا ہے، تو اب شوہر کے مال سے بغیر اجازت کے آپ کو دینا مناسب نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ جی، اور شادی ہو جائے اس کے بعد پھر دے سکتے۔ شادی ہو جائے دوسرے کاموں کے لیے ٹھیک ہے دے دیں، لیکن ابھی آپ کے لیے ٹھیک ہے آپ ایسا کرو کہ شادی میں اتنا خرچہ کر میں دوبارہ جو اس کو دے دوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ہیلا کہا گیا، بہانہ کیا گیا ہے۔ جی، اور دوسرے مد ہیں ٹھیک دے سکتی۔ جی، اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ کیا عورتوں کے لیے چوڑیاں پہننا واجب ہے، ورنہ کیا غیر مرد یعنی مردوں کی مشابہت میں ان کا شمار ہوگا؟ میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ مردوں کی مشابہت میں چوڑی نہیں پہنتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک عورت ہے، خاص طور پر اگر بیوہ ہے اور اس سے ضرورت نہیں ہے، وہ چوڑی کے علاوہ گھڑی یا اور کوئی چیز پہن لیتی ہے بطور زینت کے، تو کوئی حرج نہیں ہے، چوڑی ہی زینت نہیں ہے۔ جی، اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں، کیا بنا دوپٹے کے سر پہ لیے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ کوئی حرجہ نہیں ہے، دوپٹہ کیا جو ہے اور بھی جسم ننگا ہو تو وضو اپنی جگہ کیا ہے وہ صحیح ہے، جس نے نہا رہی ہیں ہے نا، وضو کر لیا ہے تو کوئی حرجہ نہیں ہے۔ اگلا سوال بہن نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس کے اندر ایک صاحب جو ہے وہ وظیفہ بتاتے ہیں، جیسے کہ دعا بتائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کے اندر بتایا گیا کہ جو ہے جتنی آپ کی عمر ہے اس حساب سے اتنی مرتبہ پڑھی جائے اس دعا کو، اور زیتون کا تیل لے کر اس پر دم کیا زیتون جائے۔ کا تیل بھی مبارک ہے، مفید ہے، اور وہ دعا اعوذ باللہ اللہم انی اعوذ بکلمات نہیں کیا ہے وہ، من شر ما اجد و حاضر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد و حاضر، یہ دونوں دعائیں جو ہے، یہ دعا بھی کیا ہے اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اس کو اس خاص طریقے کے ساتھ اور جتنی عمر ہے اتنی بار پڑھنے کا، ظاہر بات یہ بدعت کا طریقہ ہے، یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ ویسے تیل لگائیں ہیں اور جہاں پر ہے وہاں پر انگلی رکھ کر کے ہے نا، ایک بار دو بار تین بار جیسے، یا بسا اوقات بعد دعائیں 7 بار ہے نا، لیکن ایک جتنی عمر ہے اس کا لحاظ رکھنا اور پھر اتنی بار پڑھنا اور الگ خاص طریقہ اختیار کرنا، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ جی جی، اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جزاک اللہ خیرن ہی کہنا چاہیے، بعض لوگ کثیرہ اور الف مرہ لگاتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس کا کیا حکم ہے شیخ؟ بھائی دیکھیے، یہ حکم لگانا کہ یہ جائز نہیں ہے تو بڑی دلیری ہے، یہ تو یعنی جائز نہیں مطلب بڑی یعنی دلیری سنت کی کے بات ہے۔ خلاف بات جاتی ہے، مثال کے طور پر بھائی اللہ کے رسول نے دیکھیے، جزاک اللہ خیرن یہ سکھایا۔ عموماً کیا ہے شیخ صاحب، یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز بطور کیا ہے، ایک عموماً ایک دعا کے طور پر ہے، اور دعا میں کوئی تحدید نہیں ہے، دعا میں بہتر تو یہی ہے کہ وہی الفاظ استعمال کیے جائیں، لیکن اگر کوئی آدمی ہے نا، ہے کہ نہیں، اب اللہ کا جزاک اللہ، آپ تمام لوگوں کو جزاک اللہ خیر ہے نا، تو اس قسم کے الفاظ میں ہیر پھیر سے کوئی نہیں ہوتا، اور جو آدمی الف مرہ کر رہا ہے اس کا یہ مقصد قطعا نہیں ہوتا کہ ہاں الف، میں آپ سے 1000 باتیں بار کہہ چکا ہوں، کیا مطلب 1000 کی تعداد ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ کثرت ہوتی ہے، اس سے مقصد کیا ہے؟ کثرت ہوتی ہے، نہ یہ کی تعداد ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی، ہم یہی کہتے ہیں کہ بس بہتر یہی کہ جزاک اللہ خیرن،
اللہ تمہیں خیر مطلق رکھا گیا، دنیا کی آخرت ساری چیزیں ہیں نا. تو ہم یہ تو کہتے ہیں بہتر ہے یہ، لیکن اگر کسی نے کہتا نہیں کہ انہوں نے بدعت کیا ہے، ناجائز کام کیا ہے. جی جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم ہمارے پاس 2 قرآن مجید اگر ہوں، ایک یعنی ترجمے والا ہو اور دوسرا عادی ہو، تو ایسی صورت میں ہم قرآن مجید جو ترجمے والا ہے اسی کو پڑھتے ہیں، اور جو عادی ہے جو نارمل قرآن ہے وہ رکھا ہوا ہی رہتا الماری میں، تو کیا ہمارا ایسا کام کرنا گناہ تو نہیں ہوگا ہمیں؟ بھائی دیکھیے گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ کبھی اس میں بھی پڑھ لیں، اس میں بھی پڑھ لیں، ہے نا. اگر رکھے ہوئے ہیں بھائی کہ ہاں ضرورت پڑ سکتی ہے اس کی، 2 آدمی کبھی کوئی رشتہ دار آ سکتا ہے، کوئی بچہ ہو سکتا ہے نا. جی کوئی بچہ مانگ سکتا ہے پڑھنے کے لیے، گھر میں 2 آدمی ہو سکتے ہیں نا. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ کیا 18 ہجری میں یعنی سبھی قرآن کو زبر، زیر اور پیش یعنی حرکات وغیرہ سب لگا کر تیار کیا گیا تھا؟ 18 ہجری کا ذکر کیوں ہے، میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں. اس لیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا تو انتقال 13 ہی میں ہے کہ نہیں ہے. 18 کا کیوں ذکر ہے؟ علی کل حال قرآن مجید پر نقطے، حروف پر نقطے اور اعراب لگانے کا کام اس سلسلے میں کوئی معتمد روایت نہیں ہے. معتمد روایت نہیں ہے. سب سے پہلے جس کا ذکر ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ابو الاسود دولی ہے نا، انہوں نے کچھ کام کیا اور کچھ نقاط اور لگائے. پھر اس میں خلیل احمد فراہیدی جو فرائض والے ہیں انہوں نے اس کے اندر کچھ اضافہ کیا اور کچھ تحسین کی. اور بعض روایتوں میں تھا کہ حجاج ابن یوسف جو ہے تو آ رہا ہوگا کیا آیا ہوگا 70-80 کے بعد جو ہے نا، 70-70 کے بعد، تو اس وقت جو ہے اس نے کہا جاتا ہے کہ اس نے بھی کچھ کیا. لیکن یہ ساری چیزیں صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے. البتہ اتنا ضرور لوگ حجاج بن یوسف کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ وہ قرآن مجید سے بڑی محبت کرتا تھا، اس کی بڑی تعظیم کرتا تھا، جیسا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے. واللہ اعلم. جی جزاکم اللہ خیر و احسن جزا. یہ تھی SSMS سیریز 396 جس میں گروپ نمبر 7 کے تمام سوالات کو اور خواتین گروپ کے سوالات کو شامل